ذرا لے آؤ مصنف ابن ابی شیبہ، آپ ذرا غور سے سن لیں، یہ مجھے یاد آ گیا آپ کی مقدر کا بڑے عرصے کے بعد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قسطنطنیہ کا شہزادہ یہ مسلمان ہو کر آیا اور کعبے کا طواف کر رہا تھا، شہزادہ تھا اپنی ریاست کا، تو اس کے وہ جو ہوتا ہے احرام کی چادر وہ لمک رہی تھی اور پیچھے کو غریب طواف کر رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا شہزادے کے احرام کے چادر پر، تو شہزادہ صاحب کو غصہ آیا، جھٹکا لگا تو اس نے تھپڑ مار دیا غریب کو، اور غریب کو پتہ تھا حضرت عمر کی حکومت ہے، اس نے بھی بدلے میں تھپڑ مار دیا، اس نے بھی بدلے میں تھپڑ تو اس نے کیس دائر کیا حضرت عمر پاک کی خلافت میں کہ جناب اس غریب نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور اس سے پوچھا مزدور سے کہ بھائی تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگا حضرت غلطی سے میرا پاؤں اس کی چادر پہ آیا صاحباً اور اس نے مجھے تھپڑ مارا، تو تھپڑ کا بدلہ بولیے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوتا ہے۔ حضرت میں نے بھی جواب میں مار دیا، تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ برابر ہو گیا، مسئلہ تو مجھے میرے پاس کیس کیوں لایا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب مسئلہ تھپڑ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں شہزادہ، بولو میں ہوں شہزادہ، اور یہ ہے کمی، ایک کمی نے شہزادے کو تھپڑ مارا ہے، ان جی سمجھ لو کہ ایک چودھری نے ایک غریب نے وزیر اعظم کو تھپڑ مار چڑھے ہے، یا ایک کمی نے غریب آدمی نے چودھری کو تھپڑ مار دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے کلمے نے ہمیں برابر کر دیا ہے، بولو بولو بھائی کلمے نے ہمیں، اور تو نے تھپڑ مارا اس نے مارا بس بات، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے نا شہزادہ کمی، اب یہ اسلام میں بات ہے اس نے کہا جی میں ایسا اسلام ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ، وہ مرتد ہو گیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، غور سے سنیے گا بھائی، غور سے خدا کے لیے، کچھ عرصہ گزرا، ایک صحابی وہاں گیا قسطنطنیہ، تو یہ شہزادہ اس کو ملا اور کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں مرتد ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا پڑھو کلمہ ہو جاؤ، اس نے کہا ایسے نہیں، اندر والا تکبر نہیں نہ گیا، کہنے لگا میں شہزادہ ہوں، اگر حضرت عمر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو وہ رشتہ لے کر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، اگر وہ رشتہ نہ دے تو پھر شاید میرے لیے مشکل ہے۔ تو صحابی نے کہا جی یہ تو پھر حضرت عمر کے گھر کا مسئلہ ہے، اس پر میں کوئی فیصلہ کر سکتا؟ یہ صحابی واپس آئے اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق علیہ السلام سے ملے اور کہنے لگے حضرت وہ مجھے قسطنطنیہ کا شہزادہ ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر شرط یہ ہے حضرت عمر فاروق مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگا جی میں نے کہا یہ تو حضرت عمر کے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سواری لو اور سفر کر کے وہاں پہنچو اور اسے کہو کہ تم کلمہ پڑھ لو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں، اگر میری بیٹی کے رشتے سے ایک انسان جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے تو سودا مہنگا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم بھی اتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ بولو نا، یہ ہے حضرت عمر، یہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اللہ ان کے سر پہ تم نبوت کا تاج سجا دیتا۔ یہ صحابی اونٹنی لے کر وہاں پہنچے تو اس شہزادے کا جنازہ جا رہا تھا، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت ہے پر میں قربان جاؤں حضرت عمر کی قربانی پر ہے۔ حضرت عمر نے تو آفر دے دی کہ بھائی اگر میری بیٹی کے رشتے سے یہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سے بات وہی نکلی کہ تھپڑ کا بدلہ، بولے تھپڑ کا بدلہ، پر اگر معاف کر دے کھانے والا تو اللہ کہتا ہے یہ اس کا صدقہ ہے، یہ اس کا، اور اللہ اس کے صدقے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ آخر ودعوانا
الحمدللہ رب العالمین.